السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ محترم سامعین اعظام اور ناظرین کرام، آج تراویح کی نماز میں چوتھے پارے سے نصف اخیر کی تلاوت کی گئی ہے۔ کچھ حصہ سورہ آل عمران سے پڑھا گیا ہے اور کچھ حصہ سورہ نساء سے۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسی چوتھے پارے کے نصف اخیر میں سے میں نے چند آیتیں منتخب کی ہیں تفسیر کے لیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین ہم کو صحیح اور سچ باتیں کہنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہم تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے ان میں سب سے پہلا حکم اللہ رب العالمین کا یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کا شعور نہیں ہے کہ وہ کیسے زندہ ہیں۔ سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے ہیں، انہیں مردہ نہ کہو۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں یہ بات آتی ہے کہ غزوہ احد میں جو لوگ شہید ہوئے ان لوگوں کی روحوں کو اللہ رب العالمین نے جنت کے پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا، اور وہ جنت کے پرندے جنت میں اس طرف سے اس طرف نہر پر قندیلوں میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، یعنی جنت میں ان کی روحیں ادھر سے ادھر پرواز کر رہی۔ ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین، جو ہمیں آرام ہے، جو ہمیں تمہاری نعمتیں حاصل ہو رہی ہیں، ان نعمتوں کو ہمارے بھائیوں تک پہنچا دو۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول یہ تو سب سے پہلی تعلیم جو ہمیں دیتی ہے، جو آج ہم نے تلاوت کی ہے، اس تلاوت میں سب سے پہلی جو تعلیم ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گئے ہیں انہیں ہم مردہ نہ کہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ وہ عالم برزخ کی زندگی ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ وہ کس اعتبار سے ہیں، کس اعتبار سے انہیں رزق دے رہا ہے اور کیسے انہیں زندہ کیے ہوئے۔ سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، اللہ رب العالمین نے بخیلی اور کنجوسی کرنے کا نقصان بتلایا کہ جو شخص بخیلی یا کنجوسی کرتا ہے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے مال سے کوئی تیسرا شخص فائدہ اٹھاتا۔ تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی راہ میں بخیلی یا کنجوسی نہ کریں بلکہ دل کھول کر کے اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عمل کیا تھا؟ اگر آج بھی ہمارے دلوں کے اندر ایک بات بیٹھ جائے جو صحابہ کرام کے دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ بات یہ تھی کہ جو مال ہمیں حاصل ہوا ہے، ملا ہے، یہ اللہ رب العالمین کے فضل سے ملا ہے۔ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، تو اس کے راستے میں خرچ کرنے میں ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک تیسری بات، موت جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ موت کے بعد جو حقیقی کامیابی ہے وہ کیا ہے۔ انسان دنیا میں جو جی رہا ہے اس زندگی کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور دوسری جگہوں پر سورہ ملک میں کہا کہ ہم نے موت اور زندگی اس لیے پیدا کی ہے
کہ تاکہ تم کو آزماؤں کہ تم میں عمل کے اعتبار سے بہتر کون ہے۔ ہر نفس کے لیے موت ہے، موت کے بعد سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ شخص کامیاب ہو گیا، اور سب سے بڑی کامیابی جنت میں داخلہ ہی ہے۔ کل کے درس میں ہم نے ایک بات بتلائی تھی کہ جنت قربانی مانگتی ہے، جنت قربانی مانگتی ہے۔ اللہ رب العالمین کے راستے میں سب سے محبوب مال خرچ کیا جائے، اللہ رب العالمین کے راستے میں بدنی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے لیے مالی عبادت کی جائے، اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر وقت جب جہاں جیسے جو ضرورت پڑے ہم ہر ناحیے سے تیار رہیں اور ہر قربانی کے لیے ہم تیار رہیں، تب ہم جہنم سے بچ سکتے ہیں اور جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیاوی زندگی تو صرف ایک دھوکہ ہے۔ کب کس انسان کی کہاں کیسے آنکھ بند ہو جائے ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا، اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم اپنے عزیزوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے والدین کو ہم ایسے ہی ساتھ میں رہتے رہتے اچانک چھوڑ کر وہ ہمیں چل دیتے ہیں اور ہم انہیں الوداع کہہ دیتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا۔ ہم کوئی بھی عمل کار خیر کل کے لیے نہ ٹالیں۔ بہت سارے لوگوں نے ایسا ارادہ کیا تھا کہ کل سے نماز پڑھیں گے، پتہ چلا کہ ان کی اگلی صبح قبر میں ہو رہی ہے۔ اس لیے ہم کو اور آپ کو خصوصی طور پر نماز پر مداومت برتنی چاہیے۔ ایک چوتھی تعلیم سورہ آل عمران ہمیں یہ دیتی ہے کہ جان و مال میں آزمائش یقینی ہے۔ اللہ رب العالمین بدر کے موقع پر جو معاملہ ہوا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر ناحیے سے، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم کبھی پھلوں میں کمی کر کے، کبھی موت واقع کر کے ہم مختلف طرح سے آزمائیں گے۔ تو مال میں کبھی کمی ہوگی، کبھی جان میں کمی ہوگی، نفس میں کمی ہوگی، یہ آزمائش اللہ رب العالمین کی طرف سے یقینی ہے۔ جب بھی کبھی ہمیں ایسا آزمایا جائے تو ہم مومن کا معاملہ یہ ہے کہ اس کا دونوں معاملہ خیر ہی کا ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی حاصل ہوتی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرے، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر سے کام لے۔ مومن کا دونوں معاملہ خیر ہی کا ہے، چاہے بھلائی کا معاملہ ہو چاہے اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو۔ تو جان اور مال کی آزمائش یہ یقینی ہے۔ ایک آخری تعلیم جو سورہ آل عمران کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کے چند اصول بتلائے، وہ بڑے رہنما اصول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی تعلیم دی۔ کہا سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صبر کرو، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صبر کرو، سب سے بہترین اصول یہ ہے کہ صبر کرو، لوگوں کو صبر کی تلقین کرو۔ تیسری چیز کہا لوگوں کو آپس میں جوڑ کے رکھو، کسی سے منافرت نہ کرو، انتشار آپس میں نہ برپا کرو، بلکہ اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو۔ اور آخری جو تعلیم دی کہا واتقوا اللہ۔ ہر ناحیے سے اس سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے اس میں بھی اللہ رب العالمین تقوی کا حکم دے رہا ہے، اور سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے بہت مشہور و معروف آیت ہے، ہر خطبہ حاجہ میں یا خطبہ مسنونہ میں وہ آیت پڑھی جاتی ہے، نکاح کے موقع پر وہ آیت پڑھی جاتی ہے، اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی تعلیم دی ہے وہ تقوی کی تعلیم دی کہ اگر ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف واقع ہو جائے۔ رمضان کے فرض کرنے کا مقصد اللہ رب العالمین نے تقوی ہی بتلایا، تو سورہ آل عمران کی آخری تعلیم تقوی ہی ہے کہ اللہ رب العالمین سے ڈرو، کامیاب ہو جاؤ گے، شاید کامیاب ہو جاؤ، لعلکم تفلحون، شاید کامیاب ہو جاؤ۔ اور سورہ نساء کی بھی پہلی تعلیم یہی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، کہ اے لوگو اللہ رب العالمین سے ڈرو، اس کا تقوی اختیار کرو۔
اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے بتلایا کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر احسان یہ کیا کہ ایک نفس سے تم کو بابا آدم دائی حوا سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد ان کی نسل پوری دنیا میں پھیلا دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ نساء کے اندر چند رہنما اصول بتلائے معاشرت کے تعلق سے۔ سب سے پہلا حکم یتیموں کے تعلق سے، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ معاملہ یہ تھا، عرب کا دستور یہ تھا کہ وہ یتیموں کا مال ہڑپ لیتے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے یتیموں کے تعلق سے خصوصی نصیحت کی کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایسا نہ ہو کہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لو، جو بہتر مال ہو اسے کھا جاؤ اور جو خراب مال ہو وہ ان کے حوالے کر دو۔ اللہ رب العالمین نے کہا اس سے بچو۔ ایک تیسری تعلیم اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں یہ دی کہ انسان کے لیے شادی جو کرنا ہے، دوسرے پارے کی تفسیر میں نے بتلائی تھی کہ نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے 2، 3، 4 شادیوں کا حکم دیا ہے، لیکن عدل شرط ہے۔ عدل شرط ہے کہ انسان اپنی دونوں بیویوں، تینوں بیویوں، چاروں بیویوں کے ساتھ عدل کرے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا، عدل کا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، تو وہ انسان یا ایک عورت پر یا لونڈی پر گزارا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنی بیویوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا، کل قیامت کے دن اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا، اس سے وہ پہچان لیا جائے گا کہ یہ شخص عادل نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کی طرف مائل رہنے والا ہے اور کسی کی طرف بیجا تلفی کرنے والا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے سورہ نساء میں وراثت کے احکام بیان کیے، وراثت کی اہمیت بتلائی۔ جس طرح سے ترکہ میت کے چھوڑے ہوئے مال میں سے جس طرح سے لڑکے کا حصہ ہے، اسی طرح سے لڑکی کا بھی حصہ ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے تو جتنا 2 لڑکیوں کا حصہ ہے، مثال کے طور پر 2 روپیہ اگر لڑکی کا ہوا، اگر 2 لڑکیاں ہیں تو دونوں لڑکیوں کا 4 روپیہ ہوا، تو لڑکے کا صرف 4 روپیہ ہوا۔ 2 لڑکیوں کے برابر 1 لڑکے کا حصہ۔ قرآن نے یہ تعلیم دی۔ اس کے بعد مختلف اس کے اندر تفصیل بیان کی گئی کہ اگر شوہر، بیوی اگر فوت ہو جائے تو شوہر کے لیے کیا حصہ ہے، یا شوہر فوت ہو جائے تو بیوی کے لیے کیا حصہ ہے، 2 بیٹیاں ہوں یا 2 سے زائد ہوں تو کیا حصہ ہے، والدین کا کیا حصہ ہے، مختلف حصے قرآن نے بتلائے، وراثت کی تقسیم بتلائی۔ پھر اس کے بعد سورہ نساء کی جو آخری تعلیم ہے وہ محرمات کے بارے میں بتلایا کہ کون ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح حرام ہے، کہ بڑی لمبی تفصیل ہے۔ 7 نسبی رشتے ہیں، 7 رضائی رشتے ہیں اور 4 سسرالی رشتے ہیں جو نسب سے جو حرام ہیں، جن سے انسان نکاح نہیں کر سکتا۔ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہیں، بھتیجی ہے اور بھانجی۔ ماں، بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی، یہ 7 نسبی رشتے ہیں۔ اب ماں، نانی، اس کے بعد نانی، جتنی بھی رشتے اس طرح سے رشتہ داریاں، یہ 7 نسبی رشتے ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح سے 7 رضائی وہ رشتہ دار کہ مثلاً کسی عورت نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، اب وہ اس کا رضائی بیٹا ہو گیا، اور جس عورت نے بچے کو دودھ پلایا ہے وہ اس کی رضائی ماں ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی رضائی بھائی اور بہن تھے، دائی حلیمہ نے آپ کو دودھ پلایا تھا۔ تو اب رضائی رشتے بھی یہی ہیں، ماں، بہن، بیٹی، خالہ، پھوپھی، بھانجی، بھتیجی۔ اور جو 4 سسرالی رشتے ہیں وہ یہ ہیں، ساس سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا،
अपनी बहू से आदमी निकाह नहीं कर सकता। इसी तरह से दो सगी बहनों को आदमी, एक बहन से शादी किया है, दूसरी छोटी बहन या बड़ी बहन को निकाह में इकट्ठा नहीं रख सकता। और जो चौथा रिश्ता है वो बाप की मनकूहा से, जिससे बाप ने निकाह किया है, यानी वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम, जिनसे तुम्हारे बाप ने निकाह किया है उनसे भी निकाह ना करो। अब क्या उनकी बहन हो या खाला हो, उनसे भी निकाह दुरुस्त नहीं है। अब चार ऐसे रिश्ते हैं इनके बाद कि अगर जो ससुराली रिश्ते हैं जिनकी तफसील मैंने चार बतलाई, उसमें मजीद चार और जोड़ा जाएगा। अगर कोई बीवी है, उस बीवी के साथ उसकी खाला से निकाह नहीं किया जा सकता, उसकी भांजी से निकाह नहीं किया जा सकता, उसकी भतीजी से निकाह नहीं किया जा सकता, और उसकी फूफी से निकाह नहीं किया जा सकता। अगर बीवी मौजूद है और बीवी अगर इंतकाल कर गई तो इनमें से किसी से, उसकी बहन से भी निकाह किया जा सकता है, फूफी से भी निकाह किया जा सकता है, खाला से भी निकाह किया जा सकता है, उसकी भांजी से भी निकाह किया जा सकता है, उसकी भतीजी से भी निकाह किया जा सकता है। ये चंद तफसील थी मुहर्रमात की कि जिनसे निकाह करना हराम है। ये चंद बातें थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम कहने वाले को, आप सुनने वालों और देखने वालों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए, और इस माह मुबारक से हम तमाम को मुस्तफ़ीद होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।